بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا 9 پارہ سورۃ الاعراف اور 10 اور 11 کو ہمارا اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ چلے گا۔ آج دیکھ لیتے ہیں 158 آیت سے۔ میں تم سب کی تعریف اللہ طرف سے اللہ کا رسول ہوں، آپ کی رسالت تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ کی کمال قدرت کا ذکر کیا گیا اس میں۔ اللہ اور رسول پر ایمان لے آؤ، اس پر ایمان لاؤ جو خود اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ کلمات سے مراد قرآن مجید وہ سارے کلمات جو قرآن میں بطور کلمات آتا ہے، جو بھی کلمات ہو، یعنی سورۃ کاف 109 میں، سورۃ لقمان 27 میں، اگر زمین میں سارے درخت کلم بن جائیں اور سمندر سیاہی اس کے بعد 7 سمندر اور اس کی مدد کریں، پھر بھی اللہ کی کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ یعنی اللہ کی قدرت بڑائی کا بیان یہاں ہدایت پانے کے لیے اللہ تعالیٰ اور نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی ضروری ہے۔ سورۃ ہود 70 آیت، آپ کا جو انکار کرے گا اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ آپ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کن پر ایمان؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آگے 159 آیت، حق جو بھی اللہ نے ان کے نبی کو دیا، رہنمائی کرتے ہیں گروہ والے، اس کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ سورۃ آل عمران 130 اور 190، ان میں اہل کتاب کی صفت بیان کی گئی ہے۔ 75 آل عمران 116 آیت میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم نے ان کے بارے 12 قبیلے بنا دیے۔ صفت یعنی اولاد کو کہتے ہیں، یعنی پوتے کو مراد۔ اور یہاں پہ جو سورۃ المائدہ میں بھی اس کا ذکر آیا، سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیر نگرانی تھی سورۃ المائدہ میں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی عطا کی کہ مارو تم عصا اپنا پتھر کو تو وہ کیا بن جائے گا؟ سانپ بن جائے گا۔ پھر سمندر کو پھاڑنے کے لیے استعمال ہوا، جادوگروں کی رسیاں نگلنے کا کام بھی لیا گیا۔ اس سے ایک جگہ عصا لگا کر پانی خشک ہو گیا، ایک جگہ سے ہمارا تو پانی نکل آیا۔ اصل چیز اس میں اللہ کا حکم تھا۔ سایہ کیا ہم نے سفید بادل کا، شہد کی طرح من میٹھا تھا، سورج نکلنے سے پہلے اترتا تھا۔ سلوہ بٹر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ لفظ پرندوں میں سے ہے۔ کھاؤ پاکیزہ چیزیں، جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے اپنی جانوں پر ہی ظلم کیا، انہوں نے آگ کے قریب خود کو خود ہی کر لیا۔ آگے 161 میں بھی جب بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ رہو تم اس بستی میں، یہاں قریۃ مکہ کو کہا گیا، ٹھیک ہے، کہ یہاں پہ رہو۔ اور مسجدوں کے بارے میں، بستیوں کے بارے میں یہاں پر وضاحت ہے۔ اور 162 میں ظالموں نے بات کو بدل دیا، جو ان کو کہا گیا کہ اس کو کچھ سے کچھ کر دیا، ٹھیک ہے، اللہ نے کچھ کہا، انہوں نے کچھ کر دیا۔ آگے امت کو موسیٰ کا گروہ 159، حق کی طرف رہنمائی کرنے والے، حق کے مطابق لے کر چلنے والے۔ اسی رکوع 10 میں سے ہم نے رضا الہی پانے والوں کے رویے دیکھ لینے ہیں کہ اللہ کی طرف دعوت دینی ہے، ایمان لانا ہے، حق کے مطابق حق اور حق کے مطابق انصاف، خطاؤں پر بخشش۔ بنی اسرائیل کے واقعات سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ سبق لینا ہے۔ انشاءاللہ یہی ہمارے کرنے کے کام ہیں جو میں نے اور آپ نے کرنے ہیں، کیونکہ نافرمانیاں آزمائش لے کے آتی ہیں اور شریعت کیا ہے؟ سیدھا سادہ صاف ستھرا راستہ ہے۔ آگے 11 رکوع کی طرف آتے ہیں۔ آزمائشوں سے کیا کرنا ہے؟ نصیحت لینی ہے۔ جتنی بھی ہمارے اوپر تنگی مشکلات آئیں تو کیا کرنا ہے؟ ہم نے وہاں سے نصیحت حاصل کرنی ہے۔ بندوں پر احسان کرنا ہے، برائی سے تنگی سے بچانا ہے، نیکی کرنا ہے، تکلیف نہیں دینی، احسان جتانا، نیکی کرنا اور احسان جتا دینا کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا وہ کیا، یہ سارا کچھ نہیں کرنا، نافرمانیاں نہیں کرنی، بلکہ کیا کرنا ہے؟ اصلاح کرنی ہے۔ 162 اور 163 آیت کو دیکھ لیں، ظالموں نے بات کو ہی بدل دیا۔ آپ کو پیچھے بتایا نا، انہوں نے ہتاتن کی جگہ ہنتاتن کہا، یعنی اللہ نے یہاں پہ بتایا تھا کہ تم معافی مانگو، اور انہوں نے کیا کیا؟ اناج مانگنا شروع کر دیا۔ اور اللہ نے کہا تھا کہ ادب سے جانا،
چل کے جھکتے ہوئے، مطلب سر کو جھکا کے، تو وہ کیا کر رہے تھے، وہ بیٹھ کے پیٹھوں کے بل اور گھسیٹتے ہوئے، جیسے بچہ نہیں گھسیٹ کے داخل ہوتا، ویسے جا رہے تھے. یہ اللہ کی نافرمانی کی تھی. یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحت کے ساتھ بتایا. آگے 163 آیت کو دیکھیں تو پوچھو اہل کتاب سے اس بستی کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہود کو ہفتے کے دن کام کرنے سے منع کیا گیا. انہوں نے کیا کیا، ہلا سازی کی. جب آتی تھی ان کے پاس ان کی مچھلیاں ہفتے کے دن ظاہر ہو کے آتی تھی. جس دن وہ ہفتہ نہ مناتے وہ مچھلیاں بھی نہیں آتی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ کیا کرتے تھے، فسق کتنے قسم کا ہوتا ہے، 2 قسم کا، فسق اکبر اور فسق اصغر. سبق ہمیں کیا ملتا ہے اس آیت سے، 163 آیت سے سبق ملتا ہے کہ ہم رہے گناہوں کی وجہ سے مصیبت کو دعوت دیتے ہیں. ہم اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے مصیبت کو دعوت دیتے ہیں. ملنا زیادہ بھی آزمائش ہے. تو وہ کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو ہی مصیبت میں ڈال رہے تھے نا. 164 آیت کو دیکھتے ہیں. جب کہا ایک گروہ انہی میں سے تھا اس قوم نے کہ جب ہلا سازی کی تو یہ 3 حصوں میں بٹ گئے. پہلا کون سا تھا، مچھلیاں پکڑنے والے فاسق لوگ تھے. دوسرے سمجھانے والے تھے ان کو. تیسرے خاموش رہنے والے تھے، نہ مچھلیاں پکڑتے تھے اور نہ ہی ان کو منع کرتے تھے. جو سمجھا رہے تھے یہ ان کو کہتے تھے کہ تم کیوں سمجھا رہے ہو، اللہ عذاب دے گا. تو انہوں نے جواب دیا، ہم 2 وجوہات کی بنا پر سمجھا رہے ہیں. ایک، نہ ہم ان پر شریک تھے نہ ان کو بھول رہے تھے کرو بلکہ ہمیں سمجھاتے رہے تھے. اور آگے دوسرا، ہمارے سمجھانے سے ہو سکتا ہے وہ سمجھ ہی جائیں. سبق، اپنے لیے برائی کو برا نہ سمجھے، دوسروں کے لیے بھی برا سمجھے. ٹھیک ہے، اپنے لیے بھی برا نہ سمجھے اور دوسروں کے لیے بھی کبھی ہم نے برا نہیں سمجھنا. خود بھی مومن بننا ہے اور مومن بنانے کی کوشش کرنی ہے. یہی معاشرے میں بھی آج ہو رہا ہے کہ 3 گروہ میں ہمارا معاشرہ بٹ گیا. ایک کیا کرتے ہیں، بالکل ہی نافرمان ہے، فاسق ہیں. اور دوسرے کیا کرتے ہیں، بس خاموشی سے تماشا دیکھتے رہتے ہیں. اور تیسرے نہ کرتے ہیں تو نہ ہی کچھ اندر انٹرفیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے 165 آیت، عذاب آیا تو وہ بچے جو برائی سے روک رہے تھے. پکڑا ان کو جو مچھلیاں پکڑ رہے تھے سخت عذاب نے. جنہوں نے منع کیا تھا نا ان کو اللہ تعالیٰ نے روک لیا، بچا لیا. اور جو نہیں مانے، جنہوں نے تماشائی بن کے دیکھتے رہے یا کرتے رہے، فسق پھیلاتے رہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، عذاب عطا کر دیا. ٹھیک ہے، 166 آیت، پھر جب انہوں نے سرکشی کی کہ ہم نہیں مانتے، ہم باز نہیں آئیں گے مچھلیاں پکڑنے سے، تو ان کو بندر بنا دیا گیا. استغفر اللہ، وہ اصلی بندر بن گئے تھے. پھر روایت میں ہے کہ بندر بننے کے بعد بھی وہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، چیخیں مارتے تھے، وہ روتے تھے. اس حال میں 3 دن میں وہ مر گئے تھے. بندر کی شکل انسان کے قریب تر ہے، اس لیے بندر ہی بنایا کیونکہ وہ اور شکل نہیں. بندر کی خصوصیات نقل کرتا ہے، چھینا چھپٹی کرتا ہے، اچھل کود کرتا ہے، صرف ڈنڈے کی زبان سمجھتا ہے. اب آپ اس سے اندازہ خود ہی لگا لیں. 167 آیت کی طرف آتے ہیں. واضح بتا دیا گیا کہ بنی اسرائیل کو قیامت تک اس کے حملے اس پر ہوتے رہیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں جو سبق مل رہے ہیں نا، اس سے ہم نے کیا کرنا ہے، فیض یابی پانے کے لیے ہم نے اگلوں پچھلوں کی ساری کہانیوں کو پڑھنا ہوگا. ہم نے غور و فکر کرنا ہوگا. غور و فکر کرنے سے ہی ہماری زندگیاں بدلتی ہیں. اور 171 میں بھی اللہ تعالیٰ نے لاسٹ میں کہا کہ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ٹھیک ہے، یاد کرو تم جو اس میں، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ. تو کیا یاد کرنا پڑے گا، ان قصوں کو، ان کتاب کو کھول کر، اس کتاب کو کھول کر اس کو وضاحت کے ساتھ پڑھنا پڑے گا. کیا سبق ملتا ہے ہمیں 171 آیت سے، کہ مضبوطی سے کتاب کو جو نہ پکڑیں گے تو بات نہیں بنے گی، ان کو پوچھا جائے گا. تو اللہ کرے کہ ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے.